السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تربیاتی نشست میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور ایک روحانی سبق بھی پڑھ رہے ہیں، اور ایک اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی ولادت باسعادت سے پہلے دو ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعے کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ دو واقعات کیا ہیں؟ ان دو واقعات کا ذکر آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ ان دونوں واقعات میں اللہ کی بڑی رحمت ہوئی اور اللہ کی واضح الفاظ میں مدد آئی۔ پہلا واقعہ جو اللہ کے نبی کی پیدائش سے 70 سال پہلے ہوا، اصحاب اخدود، وہ لوگ جن کو حق پرستی کی خاطر زندہ آگ میں وہ چھلانگیں لگا گئے، وہ واقعہ جو سورۃ البروج میں اللہ نے بیان فرمایا، اور دوسرا واقعہ لشکر ابابیل کا جو کہ سورہ فیل میں بیان ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورہ فیل والے اس واقعے کو، کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت نے کون سے روحانی تصرفات رکھے، اور ہم سورہ فیل سے کون سے کام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ دیکھیں، جس شخص نے کعبے کی عمارت کو ڈھانے کا باقاعدہ طور پر منصوبہ بنایا تھا، اس کا تاریخ کے اندر جو اصل نام ہے وہ ہے ابرہا۔ کیا؟ ابرہا۔ یہ شخص دراصل یمن کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ دراصل یہ یمن کا بادشاہ تھا نہیں، اس کو بنایا گیا۔ یہ شخص حبشہ کے ایک بادشاہ تھے، نجاشی کی فوج کا کمانڈر رہا، اور یہ جب اس نے یمن کے اوپر چڑھائی کی، حملہ کیا، تو اس نے نجاشی کی نظر میں اپنی مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے وہاں پر یمن پر پوری یہودیوں کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہ شخص اصل میں عقیدے کا نصرانی تھا۔ تو جب اس نے یمن فتح کر لیا تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر یمن کا اس کو بادشاہ مقرر فرما دیا کہ تم نے جو سلطنت فتح کی ہے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی شخص تھا جو کہ ابرہا تھا، اور اس طریقے سے یہ کمانڈر سے ملک یمن کا بادشاہ بن گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کعبے پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی۔ دراصل جب اس نے یمن پر حکومت کر لی تو یمن پر حکومت کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ جو مسلمان مذہب ہے، اس وقت جو مسلمان تھے وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے، کہ چند دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ ایک خاص قسم کی عمارت ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور دنیا بھر سے اسی دین کے اسی دین کی پرستش کرنے والے جو ہیں دین ابراہیمی کی، وہ جس کے پیروکار ہیں، دور دراز سے وہ سفر کرتے ہیں صرف اور صرف کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ سن کر بڑا حیرانی اور تعجب ہوا، اور اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا گھر بناؤں جو کہ یمن کے اندر ہو اور لوگ اس کی پوجا کریں، اور وہ ہو بھی میرے مذہب سے، اور پھر میں کسی طریقے سے اس کا پرچار کروں اس گھر کا۔ نصرانی گرجے بناتے ہیں، تو اس نے اسی ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے یمن کے دارالخلافہ کے اندر سنا نامی ایک بڑا گرجا گھر بنوایا۔ سنا نامی وہ گرجا گھر اس وقت کے گرجا گھروں میں سب سے بڑا گرجا گھر تھا، سالوں سال لگ گئے اس کو بنانے میں۔ اس کی عمارت شہر کی سب سے بلند ترین عمارت تھی، جس کے اندر وہ اپنی نصرانی مذہبی رسومات وہ لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ جب سنا نامی اس شہر کے اندر یہ سنا نامی گرجا، اس کا نام بھی سنا رکھا گیا، تو جب وہ گرجا مکمل ہوا تو اب اس شخص نے، ابرہا نامی اس شخص نے اس گھر کی باقاعدہ طور پہ لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں دور اتنا جدید نہیں تھا، لوگ کے ذرائع مواصلات اتنے تیز ترار نہیں تھے، تو اس نے ایک باقاعدہ طور پر ایک نصرانی قبیلے کا ایک مبلغ تیار کرایا،
اور کہا کہ جاؤ اور سنا نامی اس گرجے کی عرب کے اہل عرب کو جا کر بتاؤ کہ سنا نامی ایک ایسا گرجا ہے جہاں پر تم جو عبادت کرو گے وہ ڈائریکٹ تمہاری خدا کے حضور پیش ہوگی اور تمہاری تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا کیا جائے گا۔ جب اس کا مبلغ اہل عرب کے پاس پہنچا تو جیسے وہ اہل عرب کے پاس پہنچا تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے جب اس سنا نامی گرجے کی باقاعدہ طور پر اس کے فضیلتیں بیان کیں۔ اچھا، اہل عرب جو تھے نا، اہل عرب شروع سے ہی حق پرست تھے، اور حالانکہ یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن کعبے کا ان لوگوں کی نظر میں ایک خاص تقدس تھا۔ یہ کعبے کو ایک خاص اہمیت دیا کرتے تھے اور کعبے پر کسی کو اور اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ اگر ہم ابرہا کے اس سنا نامی گرجے گھر کے پاس نہیں جائیں گے تو ابرہا خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر، یا اس کا ذہن یہ ہے کہ میں اسی طرح کا ایک کعبہ تیار کر لوں، تو وہ لوگ بہت زیادہ سخت غصے میں آئے، کیونکہ ویسے بھی یہ لوگ جنگ و جدول کو پسند کرنے والے اور سنگلاخ ذہن کے لوگ تھے، سخت دل کے لوگ تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے ایک قبیلے کے ایک انسان کو بھیجا۔ وہ شخص گھوڑے کے اوپر رات کو اس نے سفر طے کیا، مسافت کو طے کیا، اور وہ ملک یمن کے اس سنا نامی گرجا گھر کے قریب جا پہنچا، اور رات کو جا کر اس نے سنا نامی گرجے کے عمارت کے اندر اس کے ایک حصے میں مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں غلاظت کر دی، گندگی کر دی، اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب وہ شخص وہاں سے بھاگا تو ابرہا نے جب پتہ لگوایا کہ اس سازش کے پیچھے یا اس کام کو کرنے کے پیچھے کون ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ اہل عرب کے ایک خاص قبیلے کا ایک شخص تھا جو یہ کر کے گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے قسم اٹھائی صلیب کی، اس نے عیسائیوں کی اس صلیب کی قسم اٹھائی کہ میں اس جرم کا بدلہ کعبے کی دیواروں کو ڈھا کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے نجاشی سے باقاعدہ طور پر 70,000 فوج منگوائی، اور باقاعدہ طور پر اس کے اندر بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور ہاتھیوں کی بڑی ہوئی یہ فوج، ہاتھیوں سے بھرا ایک لشکر کعبے کی چڑھائی کے لیے دوڑا۔ یہ لوگ جب دوڑے وہاں سے تو اہل عرب کو پتہ چلا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ کو مکہ سے کافی کلومیٹر دور ہم لڑیں گے۔ چنانچہ عرب جو تھے وہ غریب تھے، ان کے پاس اتنا زر مال یا اتنے وسوق ذرائع نہیں تھے، اور وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ تھا۔ یمن سب سے قدیم ملک ہے، سب سے قدیم ملک ہے یہ بھی۔ تو جب ابرہا وہاں پہنچا تو اہل عرب نے مزاحمت کی۔ بدقسمتی سے تمام اہل عرب، اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے اور اہل عرب کو اس کی شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو وہ لوگ اپنی جان بچا کر واپس مکہ کی طرف دوڑے، اپنے گھروں میں آ کر پناہ گزیر ہوئے۔ ابرہا نامی شخص نے راستے میں پڑاؤ کیا اور ایک قافلے کو بھیجا، ایک فوجی دستے کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اہل مکہ کہیں دوبارہ جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ جب انہوں نے راستے میں وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ چر رہے ہیں۔ تو ابرہا کی اس جو فوجی تھے نا، انہوں نے سوچا کہ یہ مال غنیمت ہے، وہ واپس ان سب کو ہانک کے لے گئے۔ بعض روایات میں 200 اور بعض روایات میں 400 اونٹ تھے، اور ان میں چند بکریاں بھی تھیں۔ جب وہ لے کر پہنچے تو دراصل وہ اونٹ اور بکریاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے جد امجد، ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ آپ کعبے کے متولی بھی تھے اور بنو قریش کے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ جب آپ کو اس چیز کا پتہ چلا اور لشکر بھی بالکل مکہ سے باہر آ چکا تھا، تو آپ صبح سویرے آپ ابرہا کے پاس پہنچے اور ریکویسٹ کی کہ میں ابرہا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابرہا نے جب سنا کہ کعبے کا متولی آیا ہے تو شاید مجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے آیا ہوگا،
وہ باہر آیا اور بڑی آپ کی بلند قد و قامت کو دیکھ کے ظاہری بات ہے جس پشت میں نور مصطفیٰ تھا ان کی چہرے پر ایک وجاہت تھی، تو ان کو دیکھ کر وہ بڑا متعجب ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں میرے پاس؟ تو ابرہہ کی اس بات کو سن کر آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں بنو قریش کا ایک سردار ہوں اور میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہارے لوگوں نے بلا وجہ میرے اونٹ وہ ہانک کر یہاں لے آئے ہیں، مجھے میرے اونٹ اور بکریاں واپس دی جائیں۔ یہ سن کر ابرہہ سخت غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ایک بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، ایک قبیلے کا سردار سمجھتا تھا، میں نے کہا شاید آپ مجھ سے کعبے کے متعلق کوئی بات کرنے آئے ہوں گے، آپ نے اونٹوں اور بکریوں کی بات کر کے میری نظر میں اپنے تقدس کو کم کر دیا ہے۔ جس پر بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ کے نبی کے دادا نے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہر شخص اپنی حفاظت اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے اور میرا مال میرے اونٹ ہیں، تم مجھے میرے اونٹ دے دو، کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے۔ تو یہ بات سن کے وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور آپ نے تمام مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم ان سے نہیں جیت سکتے، لہذا تم پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ۔ مکہ کے تمام لوگ خواتین اور بچوں کے ساتھ جا کر پہاڑوں میں اور غاروں میں چھپ گئے۔ آپ ساری رات اکیلے شخص تھے جو خانہ کعبہ کے اندر رہے۔ آپ ساری رات کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر رو کر اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ اے رب تو صلیب والوں کی نسبت پر ہمیں فتح عطا فرما اور تو اپنے ماننے والوں کو فتح یابی عطا فرما اور تو اپنی غیب سے مدد عطا فرما۔ آپ ساری رات روتے رہے اللہ کے حضور اور دعا کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے ہاتھی کے لشکروں کو دوڑایا کعبے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو جس ہاتھی کے اوپر خود ابرہہ سوار تھا اس کا نام تھا محمود۔ وہ محمود نامی ہاتھی اس کو آگے کھینچتے وہ پیچھے جاتا، اس کو آگے کھینچتے وہ پیچھے جاتا۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ہاتھی دل کو چلانے والے لوگ لائے گئے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہاتھی کو چلانے کے لیے نا اس کے سر کے اوپر ایک بڑا سارا زخم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک لکڑی کو گھمایا جاتا ہے۔ جیسے اس لکڑی کو گھماتے ہیں، جس طرف گھماتے ہیں پھر ہاتھی اسی طرف چلتا ہے۔ ایک بڑا زخم کیا جاتا ہے اس کے سر کی طرف، کیونکہ ہاتھی ایک بڑا جانور ہے۔ تو ہاتھی دل والوں نے بڑی کوشش کی، رسے ڈالے کہ کسی طریقے سے ہم محمود نامی ہاتھی کو آگے لے جا سکیں، لیکن ایسا نہ ہوا، وہ نہ کر سکے ایسے۔ اب وہ ہاتھی نیچے بیٹھ گیا، تنگ آ گئے۔ انہوں نے جب اس ہاتھی کا منہ یمن کی طرف کرتے تو ہاتھی بالکل ٹھیک واپس بھاگنے لگتا، جب کعبے کی طرف کرتے تو وہ نہ جاتا۔ آخرکار تنگ آ کر انہوں نے کوشش کی کہ جب وہ ہاتھی نیچے بیٹھ گیا تو وہ نیچے اتر کر کسی دوسرے ہاتھی پر سوار ہو کر جب اس نے کعبے کی طرف چڑھائی کے ارادے سے آگے لشکر کی پیش قدمی کا حکم دیا تو ابھی ان کے ناپاک قدم کعبے کے اندر پڑنے ہی تھے کہ اللہ رب العزت کی مدد آ گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے سمندر کے راستے سے ابابیل کا ایک لشکر بھیجا۔ ابابیل کا ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، سب نے دیکھا ہوگا، نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کی چونچ میں ایک کنکری اور 2 کنکریاں پاؤں کے اندر، 3 کنکریاں ابابیل لے کر جب پہنچے تو وہ جس بھی ہاتھی کے اوپر کنکری گراتے وہ سب سے پہلے اس کے سوار کے سر سے گزرتی ہوئی اس کے جسم سے کو چیرتی ہوئی اس ہاتھی کے جسم سے چھیدتی ہوئی نیچے پار ہو جاتی، ایسے بن جاتی جیسے ہم آج کل فائر کرتے ہیں، فائر کہ ایک جگہ سے ہم نے فائر کیا تو چیز کو پھاڑتے ہوئے دوسری جگہ، تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام کے تمام ہاتھی ایسے بن گئے جیسے بھوسے کے ڈھیر، اور وہ پتھر لگ کے ابرہہ کے سارے فوجی مارے گئے اور ابرہہ کو ایک بری شکست ہوئی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ فیل میں بیان کیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا نہ تھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ٹھیک ہے،
قرآن نے اس پورے واقعے کو بیان کیا. اب قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، ہم نے بھی اس واقعے کی پوری صحیح سند کے ساتھ میں نے آپ کو اس کا سیاق و سباق پڑھایا. میرا کیا مقصد تھا اس کو پڑھانے کا؟ دراصل میرا مقصد سورہ فیل کا شان نزول بیان کرنا تھا. سورہ فیل جو اتری وہ ایک بڑے لاؤ لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ نے اتاری. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے شر کو، اللہ رب العزت نے اپنی قہاری والی صفت کو، خافض والی صفت کو، قابض والی صفت کو جو ہے نا بیان فرمایا کہ اے حبیب تم نے دیکھا نہ تھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا، حالانکہ ہاتھی والے تو بہت پاورفل تھے. لہذا اگر کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہ سورہ فیل کو اپنے وظیفہ بنائے، سورہ فیل کو اپنا وظیفہ بنا لے. اگر کوئی شخص کمزور ہے اور اس کے سامنے کوئی طاقتور آیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کی حق تلفی کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فیل کو اپنے ورد میں رکھے. اچھا، سورہ فیل کی آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے مختلف درجات ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ سورہ فیل کی زکوٰۃ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عام لوگوں کی کہ عام لوگ سورہ فیل سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. جو عام لوگ ہیں نا، عام لوگ وہ روزانہ 80 بار سورہ فیل کو اپنے ورد میں رکھ کر اپنے مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے دعا کر دیں تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اگر کوئی شخص ناگہانی اچانک آنے والی آفت اور مصیبت کا شکار ہے تو وہ سورہ فیل کو 70 بار روزانہ پڑھے اور 70 دن تک پڑھے تو اللہ اس کو اس جھوٹے مقدمات سے نجات عطا فرمائے. اگر کوئی شخص کسی ظالم کے قید خانے میں قید ہے بے جرم، وہ سورہ فیل کو پڑھے، اللہ اس قید خانے کو ویران فرما دیں گے اور اس بادشاہ وقت کی ساری بادشاہت کا تختہ الٹ دے گی سورہ فیل. کیونکہ سورہ فیل سب سے بڑا حفاظتی حصار ہے. اللہ نے حفاظت کی نا اپنے گھر کی. کوئی بھی شخص جادو جنات سے، تنتر سے پریشان ہے اور وہ تنتر کی یا جادو کی، شیاطینی طاقتوں کی، بڑے جادو سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے ورد میں سورہ فیل کو رکھے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہے اور اس بیماری سے نجات چاہتا ہے تو وہ بھی سورہ فیل کو ہی پڑھے. وہ بھی یہ تو ہے عام سادہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو شخص اس کا صاحب الدعوات بننا چاہتا ہے تو وہ شخص، اس کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جس بھی چیز کو چھو لے گا نا تو وہ ساری چیز اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی. اور کوئی بھی شخص جو اس کے چھپے ہوئے، جو ظاہر اور جو باطن کے دشمن ہیں، وہ خود بخود نشٹ ہو جائیں گے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سورہ فیل کی زکوٰۃ آپ کیسے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. سورہ فیل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنی ماں کے نام کے عدد نکالیں. جتنے ہمارے اور ہماری والدہ کے نام کے عدد بنتے ہیں اس میں احمد، حسن، حسین، محمد، بنت کے اعداد شامل نہیں کریں گے. صرف اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اس کے اعداد قمری نکالیں اور جتنی اس کی ویلیو نکلے، نومیریکل ویلیو، اس نومیریکل ویلیو کے اعتبار سے آپ سورہ فیل کو پڑھیں. 40 دن مکمل کریں، آپ کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے. اگر بالفرض آپ کے نام کے عدد، آپ کی والدہ کے نام کے عدد بنے 200 یا 700 یا 1000، فرض کیا 500 بن گئے تو آپ نے 500 بار روزانہ پڑھنا ہے اور 40 دن مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یا 2000 بنتے ہیں، 200 بنتے ہیں تو آپ نے 200 بار 40 دن مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر آپ 2000 بار، یعنی جو سینکڑے تھے اس کو آپ ہزار میں کنورٹ کر کے 2000 بار یا 5000 بار 40 دن مکمل کریں گے. آپ کی زکوٰۃ
کبیر ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک ہوگی زکوٰۃ صغیر، ایک ہوگی زکوٰۃ، اب زکوٰۃ اکبر، آپ اس کی زکوٰۃ اکبر نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ناموں کے اعداد کے اعتبار سے، یعنی 200 عدد بنے تو 2000 بار آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سال اس کو ورد میں رکھنا ہے، تو آپ زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا چوتھا درجہ کبیر الاکبر یا اکبر الکبیر یا کبائر الاکبر، جو زکوٰۃ کا آخری درجہ ہے، اگر اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اگر 2000 بار پڑھا، 40 دن مکمل، ایک سال مکمل کیا، اب آپ نے 2000 بار روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، 2000 بار روزانہ آپ نے اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، اور آپ نے 1000 دن پڑھنا ہے، 1000 یعنی 2.5 سال بن جائیں گے، آپ کی زکوٰۃ کبائر الاکبر ادا ہو جائے گی۔ پھر اگر کسی کو کوئی سانپ کاٹتا ہے، کسی کو کوئی بچھو کاٹتا ہے، کوئی بھی موذی چیز، کوئی بھی ضرر پہنچانے والی چیز، اس کی طرف آپ اگر دیکھیں گے نا تو آپ کے اندر اتنی روحانی تصرف پیدا ہو چکا ہوگا کہ وہ جل جائے گی۔ یہ 2.5 سال کا سفر ہے، یہ کر کے آپ اس پر سورہ فیل کے عامل ہو سکتے ہیں۔ جو اس سے اور اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اسی عمل کو کریں، سارا ایسے کا ایسے ہی، لیکن اس کو پھر سورہ فیل کو باموکل کریں، سورہ فیل کو باموکل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں سورہ فیل کے آخر میں سورہ فیل کے نقش کی طرف۔ تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا یہاں پہ اسکرین پہ سورہ فیل کا نقش یہاں پہ شو کر دوں تاکہ آپ لوگ اس کو اسی کی چال کے اعتبار سے بنا سکیں۔ سورہ فیل کا جو عددی نقش ہے وہ آپ بنا لیں، اور بنانے کے بعد آپ اس پر سورہ فیل کو 70 بار پڑھیں، 70 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، تو یہ سب سے بڑا جادو جنات کا ہتھیار ہے۔ آپ اس کو ہرن کی جھلی کے اوپر لکھ کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیں جو شخص راستے میں سفر کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی چوری ہو سکتی ہے، یا مجھے کوئی آسمانی آفت کھا سکتی ہے، مجھ سے طاقتور شخص مجھ سے میرا حق چھین سکتا ہے، یا کسی طاقتور شخص نے حق چھین لیا ہے، تو اس کا حق دلوانے کے لیے اللہ نے روئے زمین پر جو سورہ اتاری وہ سورہ فیل، ٹھیک ہے۔ اس کے نقش سے بھی آپ مختلف کام لے سکتے ہیں کہ آپ تانبے کی تختی بنائیں اور اس پر اس نقش کو کندہ کروائیں، اور کندہ کروانے کے بعد نیچے آپ جس شخص کے جو شخص آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کے نیچے آپ اس کا نام لکھیں اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ اس کا اور اس کی ماں کا نام لکھنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی پرانی قبر کے اندر دفن کر دیں، تو وہ شخص، اور روزانہ آپ 70 بار سورہ فیل کا ورد رکھیں اسی شخص کی نیت کر کے۔ جب آپ اپنا وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے لیے بد دعا کریں کہ اے اللہ، اس نے میرا حق چھینا، تو مجھے اس کے ظلم سے محفوظ فرما، اور مجھے میری داد رسی کر، اور مجھے میرا حق واپس دلانے میں میری غیب سے اور اسباب پیدا فرما، ٹھیک ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں۔ آپ فلفل دراز لے لیں، کالی مرچ لے لیں، اور اس کے اوپر 101 بار سورہ فیل کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ہر دفعہ سورہ فیل ایک بار مکمل کر لیں 101 بار، پھر ایک کالے مرچ اٹھائیں اور اس کے اوپر سورہ فیل کو ایک بار پڑھیں، اور دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لے کر دم کر کے اس کو کوئلے کی آگ میں جلا دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی حاسد لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو بھی ظالم ہیں، ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس وظیفے کے اول اور آخر میں آپ نے درود نہیں پڑھنا۔ درود ہم نے وہاں پڑھنا ہوتا ہے جہاں ہمیں ٹھنڈی تاثیر چاہیے ہوتی ہے۔ درود سلامتی کی دعا ہے، خیر ہے، برکت ہے، سلام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اول اور آخر تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر 13 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے اول اور آخر 13 بار تکبیر پڑھنی ہے، اور پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ مجھ سے باقاعدہ طور پر اجازت لیجئے گا، میری طرف سے اس وظیفے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا جو تصرف ہے
وہ آج بھی ان آیات میں چھپا ہوا ہے. آپ کسی پر بھی نہ حق اس کو اگر کریں گے تو آپ رجت کا شکار ہوں. میں نے جو آج کا ٹاپک پڑھانا تھا یہ ان لوگوں کے متعلق پڑھایا جو بیچارے نہ حق جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کا کوئی ہے ہی نہیں. ان کا جیسے ملا ریپا کا، وہ میں نے آپ کو ایک جادوگر کا واقعہ بتایا تھا کہ اس کی ساری جائیداد اس کے چچا نے چھین لی. اگر کوئی طاقتور شخص آپ کی جائیداد کو چھین رہا ہے، آپ کا حق کھا رہا ہے، آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، آپ کو اپنی طاقت کے زور پر زد و کوب کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اور آپ اس سے طاقت میں کم ہیں، سیم ایسے جیسے ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. آل عرب کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے آل عرب کی ہی حمایت کی اور ہاتھی والوں کا وہ حال کیا کہ آج بھی قرآن کے اندر ان کو نشان عبرت بنا دیا. تو کوئی بھی شخص جو ظالم ہو اس کے خلاف آپ سورہ فیل کا وظیفہ کریں. اور یہ وظیفہ، اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں پھر وہ آپ کو آگے بھی چل کے تعلیم کرتا رہوں گا. اس کا ایک اور طریقہ میں آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، کوئی شخص کسی ظالم کی زد میں ہے، کسی ظالم کا شکار ہو چکا ہے، ظالم کے ظلم کا، تو وہ اس ظالم کے نام کے اعداد نکالے اور اپنی ظالم کے نام کے اعداد اور اس کی ماں کے نام کے اعداد. اگر ماں کے نام کے اعداد نہیں آتے تو اس کے باپ کے نام کے اعداد نکال لے. یہ دو نام نکالے اور سورہ فیل کے اعداد کو اس میں شامل کرے، پھر زحل کے عدد کو بھی اس میں شامل کرے اور مریخ کے عدد کو بھی اس میں شامل کرے. شامل کرنے کے بعد قاعدے اور کلیے کے اعتبار کو، علم الاعداد کے کلیے کو استعمال کرتے ہوئے، اگر وہ مرد ہے دشمن تو 30 نفی کر کے 4 پہ تقسیم کرے، اگر دشمن عورت ہے تو 12 نفی کر کے 3 پہ تقسیم کرے، اور پھر ایک نقش بنائے آتشی چال سے، اور پھر اس نقش کو بنانے کے بعد اس نقش کو تانبے کے اوپر کندہ کروائے اور پھر اس کو آگ کے اوپر رکھ دے. جب وہ سرخ ہو جائے وہ تپتی رہے اور ادھر سے وہ سورہ فیل پڑھتا رہے، تو آپ یقین کریں یہ گولی کی طرح اس پر اثر کرے. لیکن یہ جو وظیفہ ہے وظیفہ شر ہے، اسی لیے میں اس کی عام اجازت بالکل بھی نہیں دے رہا. جو عاملین مجھ سے جڑے ہیں وہ بھی مجھ سے پرسنل میں اجازت لے کر پھر یہ کریں گے. کوئی بھی شخص اگر کسی کے ساتھ قرآن کی ان آیات کے روحانی تصرف کو کسی بھی شخص پر ڈالے گا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ استخارہ کر کے اس کو اور اجازت لے کر اس اعمال کو کیجیے. اعمال شر بھی کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر کنکریاں لے کر اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر آیات کو پڑھ کے دشمنوں کی طرف پھینکا. قرآن میں ان چیزوں کا آج بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے کنکریاں پڑھ کے دشمن کی طرف پھینکی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تم نے کہاں پھینکی؟ یہ تو ہم نے پھینکی، اور ان پر لعنت فرمائی. اللہ کے نبی نے بھی ایسا کیا، کیونکہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر آج بھی وہ روحانی تصرف ہے. آج بھی کوئی شخص اگر ابرہا کی شکل میں تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو پھر تم سورہ فیل سے اپنے رب سے مدد طلب کرو. ہم کوئی جادو نہیں کر رہے، ہم تو اللہ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں نا، کہ اے رب جو تو ابرہا کے مقابلے میں فیل کو، ابابیل کو بھیج سکتا ہے، تو ہماری بھی مدد کر سکتا ہے. جو رب یونس کے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچا سکتا ہے، جو رب اندھے کنویں میں یوسف کو بچا سکتا ہے، جو رب ابراہیم کی چھری سے اسماعیل کو بچا سکتا ہے، جو رب اپنے حبیب کو غار ثور میں بچا سکتا ہے، جو رب جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو بچا سکتا ہے، وہ رب آج بھی اس کے پاس وہ تصرف اور وہ روحانی قوتیں، آج بھی وہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے عرش پر جلوہ فری ہے. اور آج بھی رب العزت کے وہ تمام تر روحانی تصرفات اس کی انہی قرآنی آیات میں موجود ہیں. وہ جو آیت اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، کیا قل یا نارو کونی بردن و سلاما، وہ آیت سلامہ علی ابراہیم، وہ آج بھی آیت کسی بھی شخص کے جسم میں اگر آگ لگتی ہے نا، آپ پڑھ کے اس شخص کو پلا دیں. اکثر کیس آتے ہیں کہ
जिस्म के अंदर आग लगी हुई है, जिस्म के अंदर आग लगी हुई है, पाँव में आग लगी हुई है, हाथों की हथेलियों में आग लगी हुई है, या बुखार की आग है, या जिल्द जल रही है, ख्वाह वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो आप उस आयत को पानी के ऊपर और तेल के ऊपर दम करके तेल की उस मुतासरा शख्स की मालिश करवाएं और पानी उसको पिलाएं। आंखों में आग लग रही है तो आंखों में पानी डालें। आप यकीन करें, आप कुरान की उस आयत का आज भी इजाज देखेंगे कि वो दुनिया की भड़कती हुई आग बुझ जाएगी, वो आग बुझ जाए। क्यों? क्योंकि इकबाल जैसे मर्द कलंदर ने फरमाया था कि आज आग भी गुलजार हो सकती है, तुम इब्राहीम जैसा यकीन ईमान ले आओ। ठीक है, रब्बुल इज्जत की फितरत, कुदरत, नेचर आज भी उसी तरीके से हरकत में आ सकती है, बशर्त यह है कि तुम ज़ौक़े इब्राहीम वाला ज़ौक़ ले आओ। और कुरान की उन आयात में, जिन आयात में अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है, उनमें आज भी अल्लाह का गैज़ और गज़ब और गुस्सा आज भी मौजूद है। और जब कोई शख्स किसी कामिल मुर्शिद की बाकायदा तौर पर इजाज़त लेकर इन वज़ाइफ की दुनिया को अख्तियार करता है, इन वजीफ़ों को करता है, आज भी वो असर और इफ़ेक्ट उनको देखने को मिलता है। क्योंकि वो जो अमाल शर है वो कहर खुदाबंदी बनकर उस शख्स पर नाजिल होते हैं। जैसा कि आप कुरान की आयत देख लें, फ़आसा फ़िरौन रसूला फ़अख़ज़नहु अख़ज़न वबीला, वबीला है ना, कि जब फ़िरौन ने हमारी ना मानी तो वो अल्लाह की सख्त पकड़ में आया। आप इसी आयत को तकरार करें तो वो शख्स अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। लेकिन आप किसी के साथ जुल्म ना करें, बेहतर यह है कि आप उसको माफ़ कर दें। ताहम अगर कोई शख्स, अक्सर औरतों के साथ जुल्म होता है, अक्सर औरतें बेचारी तंग होती हैं, या कोई ऐसा शख्स जो कमज़ोर है, नहीफ है, वो ताकत नहीं रखता लड़ने की, तो फिर वो ऐसे अमाल का सहारा लेता है। और उन लोगों के लिए, जायज़ मकसद के लिए ये आयात जो हैं आज भी पुरतासीर हैं। अगर कोई शख्स किसी के लिए नाहक करेगा, असर तब भी होगा, ज़रूर होगा, काम भी होगा उसका, लेकिन वो शख्स गहरी रिज्जत का शिकार होगा। यही ऊर्जाएं उसी की तरफ वापस लौटेंगी जो वो ज़मीन की तरफ भेज रहा। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है मुझे अपना नामा-ए-अमाल देख। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।